السلام علیکم ناظرین، پروگرام اکانومی ان فوکس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان باقر عباس جعفری۔ افغانستان میں طالبان کی فتح کا کیا مطلب ہے پاکستان کے لیے؟ پاکستان کے ٹریڈ ریلیشنز مستقبل میں کیا افغانستان سے بہتر ہونے جا رہے ہیں؟ ماضی میں جو ہمارے ٹریڈ ریلیشنز ہیں افغانستان کے ساتھ وہ کیسے رہے ہیں؟ جو پریویس ریجیم ہے اشرف غنی کی، اس میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ٹریڈ فلو تھا کیا وہ امپروو ہوا تھا یا اس میں کمی یا تنزلی ہوئی تھی؟ اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف ٹریڈ ریلیشن بلکہ جیو اسٹریٹجکلی افغانستان کے اندر انڈین انفلوئنس جو گزشتہ 20 سال میں کنٹینیوسلی اور خاص طور پہ آخری 10 سالوں میں بڑھتا چلا گیا، کیا اس کا امپیکٹ پڑا آپ کے اکنامک ریلیشنز پہ؟ کیا بھارت نے اپنا جو آپ کا شیئر تھا ایکسپورٹس کا وہ ڈائیورٹ کر کے انڈیا میں لے کے گیا؟ ان تمام تر امپورٹنٹ کوشچنز کو آج ہم آنسر کریں گے۔ بہت ہی ایکسکلوزیو شو آج ہونے جا رہا ہے، خاص طور پہ the number one question that we need to think of کہ کیا پاکستان کا جو ریلیشن شپس ہیں، ٹریڈ ریلیشن شپس، یہاں سے بہتر ہونے کے امکانات ہیں؟ اس کا جواب دینے کے لیے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ ماضی میں پاکستان کی جو ایکسپورٹس رہی ہیں افغانستان میں وہ کن چیزوں پہ مشتمل تھیں اور بھارت کی جو ایکسپورٹ تھی وہ کن چیزوں پہ مشتمل تھی۔ تو اگر ہماری پروڈکشن ٹیم آپ کو دکھا سکے، پاکستان بنیادی طور پہ رائس اور فوڈ آئٹمز افغانستان میں ایکسپورٹ کرتا تھا، اور یہ بنیادی اجناس، خاص طور پہ اس کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم پروڈکٹس کا بھی ایک بڑا شیئر تھا۔ اگر آپ اپنی اسکرین پہ جو ہیٹ میپ دیکھ رہے ہیں، جو گزشتہ کچھ سالوں میں جو ایکسپورٹ کا آپ کا جو کمپوزیشن ہے پاکستان کی، وہ بنیادی اجناس تھیں جو کہ افغانستان جاتی تھیں اور آپ کا ایکسپورٹ سرپلس اس سے ہوتا تھا۔ اب دیکھیے ذرا بھارت کی گزشتہ 2019 کی اگر سٹیٹس کچھ بھارت کی دکھا سکیں ہم کہ افغانستان میں کیا جاتی، تو بھارت اگین ایک بڑی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس افغانستان میں کرتا ہے، اور پلس وہی آئٹمز کرتا ہے شوگر کین اور غذائی اجناس جو پاکستان کا پارٹ تھیں، جو پاکستان کی ایکسپورٹ کو کانسٹیٹیوٹ کر رہی تھیں۔ اب بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹس آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں ہم کہ گزشتہ 15 سالوں میں کیا پاکستان کا شیئر افغانستان کے اندر ایکسپورٹس میں بڑھا یا کم ہوا کوانٹیٹی ٹرمز میں؟ اگر ہمیں نیکسٹ سلائیڈ دکھائی جائے تو آپ دیکھ رہے ہیں 2010-11 میں پیٹرولیم ایکسپورٹس کی وجہ سے جو منرلز میں آپ دیکھ رہے ہیں، پیٹرولیم ایکسپورٹس بڑھنے کی وجہ سے تو آپ کو ایک پیک دکھائی دیتا، لیکن 2010-2011 کے بعد کنسسٹنٹلی پاکستان کی ایکسپورٹس افغانستان کو کم ہوتی چلی گئیں۔ تو اس کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے بزنس مین افغانستان جو آپ کے ساتھ ایک ہیوج بارڈر شیئر کرتا ہے، سینٹرل ایشیا کا گیٹ وے ہے، آپ کی ایکسپورٹس گر رہی تھی کنسسٹنٹلی افغانستان میں۔ they were not improving in the previous regime۔ اب اگر آپ دوسری سلائیڈ بھی دیکھیں کہ انڈیا میں کیا ہو رہا تھا، تو انڈیا کا آپ دیکھیں اگر تو کنسسٹنٹلی انڈیا کی ایکسپورٹس افغانستان میں بڑھ رہی تھی جبکہ آپ کی گھٹ رہی تھی، اور بہت ایک بڑا شیئر اگر آپ دیکھیں ٹیکسٹائل کا ہے۔ سو پاکستان بینگ اے ٹیکسٹائل ایکسپورٹر ٹو دا ورلڈ، جس میں یو ایس، یورپین کنٹریز بھی شامل ہیں، لیکن اپنے بیک ڈور پہ آپ افغانستان کو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے۔ اینڈ دین اوور آل ایکسپورٹس دیکھیں انڈیا کی، تو جو پریویس ریجیم ہے، اگر ڈیٹا کی مدد سے آپ کنکلوڈ کریں، پریویس ریجیم نے پاکستان کی ایکسپورٹ افغانستان سے شفٹ کی اور انڈیا کو دے دی۔ سو انڈین بزنس مین کے لیے پریویس ریجیم کے اندر افغانستان میں گروتھ اپورچونٹی بڑھی۔ دس واز این اکنامک پرسپیکٹو۔ ناؤ سیکنڈلی، جو اوور آل ایمبیسیز کے قیام کے بعد انڈیا نے اپنا انفلوئنس جیو اسٹریٹجک افغانستان میں بڑھانا شروع کیا اور پاکستان میں سیکیورٹی سچویشن کو تباہ حال کر دیا اور بہت نقصان پہنچایا۔ 70,000 سے زیادہ افراد کا ہم نے دیکھا کہ اس کی ایک کیجولٹی پاکستان نے بک کی۔ کچھ اندازوں کے مطابق $252 billion is the total cost that Pakistan had to pay in the war against terrorism. Now we will discuss a detailed analysis کہ کس طریقے سے پاکستان یہاں سے جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پاکستان کو کس طریقے سے فائدہ ہو سکتا ہے، کیا رسک ابھی بھی لاحق ہیں، کیا اپورچونٹی ہیں۔ ان کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی ایکسکلوسیو پینل آف گیسٹ موجود ہیں۔ میں اپنے رائٹ سے تعارف کرانا چاہوں گا شاہد امین صاحب، جو کہ فارمر ایمبیسڈر ہیں پاکستان کے سعودی عربیہ کے لیے، رشیا کے لیے، فرانس کے لیے۔ سو ڈپلومیٹک ریلیشن شپس میں if there is somebody who has got great insight، شاہد صاحب is one of them۔ بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا۔ Then we have with us a businessman, a industrialist, former president FPCI سے تعلق ہے ان کا، زکریا عثمان صاحب، جو بہت سارے پروگرام ہمارے ساتھ ہوتے بھی ہیں، بہت ہی ایکسکلوسیو انسائٹس رکھتے ہیں خاص طور پر ٹریڈ ریلیشن شپس اور بزنس اور اکنامکس کو
توڑ توڑ کے چیدہ چیدہ الفاظ میں ہمیں بتاتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کا. Then we have with us none other than our very economist, a very good host as well in some shows, عتیق الرحمان صاحب, جو کہ کافی عرصے سے ہمارے پروگرامز میں بھی آتے رہے ہیں, بہت ہی زیادہ ایکسکلوزیو ڈسکشن رکھتے ہیں خاص طور پہ بینکنگ سیکٹر کے اوپر اور فائنینشیل فلوز پہ ان کی گہری نظر ہے. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. سب سے پہلے شاہد صاحب, you saw the numbers and you saw a diversion of trade flows اور economic outlook. ہمیں تھوڑا خطے کا اوور آل بتائیے, جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, what does it mean to you, آپ کس طریقے سے اس کو ریڈ کرتے ہیں؟ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ تو چینج آف گورنمنٹ ہے. اشرف غنی حکومت ختم ہو گئی ہے, طالبان کی حکومت بن گئی ہے. کس حد تک وہ اپنے آپ کو فلی اسٹیبلش کرتے ہیں یہ وقت بتائے گا, مے بی وی کین ڈسکس دیٹ. لیکن جہاں آپ نے ٹریڈ کا ذکر کیا تو ماضی میں آپ کو اندازہ ہے کہ وہاں پہ نیٹو فورسز بہت تھیں, تو ہماری ٹریڈ اس لیے بھی ایک حد تک زیادہ تھی کیونکہ نیٹو فورسز کا انٹیک بھی خاصا تھا. لیکن قدرتی پارٹنر تو افغانستان کا پاکستان ہے. دیکھیں ان ٹرمز آف بالکل برابر میں ملے ہوئے ہیں, سارے رستے کھلے ہوئے ہیں, آپس میں اتنے پیپل لنکیجز ہیں, تو قدرتی طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی تو زیادہ سے زیادہ تجارت ہونی چاہیے. انڈیا تو باہر تھرو ٹرانزٹ ٹریڈ ہی آتا ہے نا, آئی تھنک کراچی پورٹ کے ذریعے سے آتے تھے بائی اینڈ لارج. تو اب جو موجودہ حالات ہیں اس میں ایک قسم کی جیو اسٹریٹجک تبدیلی آ گئی ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ طالبان حکومت جو ہے پاکستان کے بارے میں ایک دوستانہ رویہ اختیار کرے گی, اور یقیناً جو اب تک کی حکومت تھی اشرف غنی کی اس کے مقابلے میں تو ہمیں پورا یقین ہے کہ حالات میں بہتری آئے گی. یہ بڑا ایک اسٹریٹجک شفٹ ہے. یہ انڈیا کا اثر رسوخ ظاہر ہے وہاں پہ کم ہوا ہے, وہاں پہ تو بڑی انڈیا میں تو ماتم مچا ہوا ہے, اور اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کافی انویسٹمنٹ کیے تھے, اتنے وہ دے آل گون ڈاؤن دا ڈرین. پھر ان کے جو کانسولیٹس تھے جہاں سے وہ پاکستان کے خلاف سیبوٹاج وغیرہ کرتے تھے, وہ سلسلہ بھی اب غالباً نہیں رہے گا. تیسرے انڈیا نے ایک چاہ بہار روٹ ایز اے آلٹرنیٹ ٹرانزٹ روٹ بنایا تھا, وہ بھی ایک لحاظ سے یا تو بلاک ہو جائے گا یا کم از کم اس کا وہ جو مقابلے والی بات تھی وہ نہیں رہے گی. اس کے علاوہ اصل چیز یہ ہے کہ اگر جیسے امید کرنی چاہیے کہ طالبان جو ہیں افغانستان میں امن و امان لانے میں کامیاب ہوں گے, ایک ملک میں ایک قسم کا استحکام آتا ہے, اور پاکستان کے بارے میں ہم کہتے ہیں ان کا دوستانہ رویہ ہے, تو پھر اور بھی بہت ساری چیزیں ہمارے لیے کھلتی ہیں. تو پرسیپشن امپروومنٹ بھی ہو سکتا ہے, بہتر ہو when it comes to پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ, بیکاز ہم نے دیکھا پریویس رجیم کے اندر افغانستان اور پاکستان میں پیپل ٹو پیپل جو ریلیشن شپس ہے اس میں تھوڑی سی گراوٹ آئی تھی, بیکاز وہ انڈیا نے کافی چیزیں پھیلائی تھی افغانستان کے اندر, that پاکستان is supporting US and then that is against, تو اس میں بہتری کا امکان ہے. جی وہاں پہ تو ہم جو پڑھتے ہیں کہ پبلک اوپینین جو تھی خاصی پاکستان کے بارے میں نیگیٹو خیالات رکھتی تھی. ظاہر ہے کہ ان کو دن رات ان کے پروپیگنڈا کیا جائے گا, زہر اگلا جائے گا, یہ کہا جائے گا کہ یہاں پہ جو کچھ بربادی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار پاکستان ہے. تو اگر میں اور آپ بھی ہوں وہاں پہ تو بھی اس سے متاثر تو ہوں گے کہ ہماری زندگی برباد ہو رہی ہے, اس کا ذمہ دار پاکستان ہے. تو یہ نیگیٹو جو ان کا پروپیگنڈا تھا اس میں یقیناً اور بھی عناصر شامل ہیں, تو اس سے پبلک اوپینین جو تھی ہمارے, میں سمجھتا ہوں ہمارے خلاف جا رہی تھی. لیکن یہ کہ ظاہر ہے دیکھیے جب طالبان کی اتنی سپورٹ ہے تو یہ کہنا کہ ساری پبلک اوپینین ہمارے خلاف جا رہی تھی تو غلط ہوگا, کیونکہ طالبان کی تو بیسیکلی آپ کی ہمدردی آپ کے ساتھ ہے. تو میں آخر میں ایک پوائنٹ کہنا چاہتا تھا کہ امن و امان کے بعد آپ کے جو اور بڑے امپورٹنٹ پروجیکٹس ہیں, ترکمانستان پاکستان گیس پائپ لائن, ازبکستان پاکستان ریلوے لائن, ٹرانزٹ ٹریڈ ٹو سینٹرل ایشیا تھرو افغانستان, دیکھیں کتنے چیزیں کھل جائیں گی. آئی تھنک اسی کے اوپر آئیں گے. زکری صاحب, آئی وانٹڈ ٹو کم ٹو یو, ہاؤ ڈو یو ریڈ دس سچویشن, خاص طور پہ اکنامکس کا پرسپیکٹو بتائیے گا کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں ان کو, بیکاز اگر تو کراچی کے تھرو انڈیا ہمارے ہی ملک کے تھرو افغانستان میں ایکسپورٹ بڑھا رہا ہے اور ہمارا ہی شیئر لے رہا ہے, دیٹ واز اے ویری الارمنگ سچویشن. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ویری گڈ سائن جو ہوا ہے. دیکھیں طالبان جو ہے نا وہ پچھلی گورنمنٹ سے 100 ٹائم بیٹر رہیں گے ہمارے لیے. صحیح. اور ہمارا ایک رابطہ بھی ہے, ہمارے پڑوسی بھی ہیں. یہ بد نصیبی تھی ہماری کہ تھرو اسٹیٹس انڈیا نے اپنا انفلوئنس بہت بڑھا دیا تھا, اور انفلوئنس کے ساتھ ساتھ وہاں پر بہت انہوں نے پیسے بھی خراب کیے اپنے. اور یہ ایک اچھا ہو گیا کہ ویتنام کے بعد امریکہ کو پھر واپس جانا پڑا. صحیح. اس سے وہ جو ایک ہیبت جو تھی لوگوں میں, جو خوف تھا امریکہ کا, وہ بھی مسلم کنٹری میں کم ہو جائے گا. صحیح. اب دوسری بات ہے ٹریڈ کی. So you mean to say signaling جائے گی. سگنلنگ جائے گی.
کہ ایسا کچھ نہیں ہے. اگر یہ 75,000 آدمی 3 لاکھ کی ایک ایسی فوج جو ہر چیز سے لبریز ہو, جن کے پاس ہر قسم کا اکوپمنٹ ہو, اور وہ بھی سلنڈر کر جائیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر ہمت سے کام لیا جائے تو ڈیموکریسی کو پروان چڑھایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ٹریڈ کی بات آتی ہے. ٹریڈ کا دیکھیں, ہم ویسے بھی ان باؤنڈ ہیں انٹرنیشنلی کہ افغانستان کو راستہ دیں یہاں سے. اس کا ایڈوانٹیج انڈیا نے بڑا اٹھایا, بالکل, جو ہم نہ اٹھا سکے. ہم ایکسپرٹس ہیں ٹیکسٹائل میں تھرو آؤٹ دی ورلڈ. ہماری ٹریڈیشنل انڈسٹری ہے, اس کو بڑا نقصان پہنچایا انڈیا نے لو پرائز بیچ کر وہاں پر. صحیح ہے, ہمارے تھرو ہی, ہمارے تھرو, کیونکہ ٹرانزٹ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا بغیر ہمارے. بالکل, وہ تو دنیا کا, ان کے پاس تو پورٹ ہی نہیں ہے. بالکل. اب جو طالبان آئے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ایٹیچیوڈ پچھلا جو ان کی گورنمنٹ تھی اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا انشاءاللہ, اور وہ یہ مینٹین کر لیں گے. اس کو وقت لگے گا, ایسا نہیں کل ٹھیک ہو جائے گا, لیکن مہینے 2 مہینے 4 مہینے میں یہ اس کو مینٹین کر لیں گے. صحیح ہے. اور انشاءاللہ اگر یہ مینٹین کر لیں گے تو یہ پورا خطہ جو ہے, صحیح ہے, جس میں چین بھی آتا ہے, چین, جس میں ایران بھی آتا ہے. کل آپ نے دیکھا ہوگا جی کہ ایران سے فری ٹریڈ کرنے جا رہے ہیں ہم. بالکل, پھر ٹرکی بھی یہاں آ جاتا ہے. تو یہ, اور پھر ایک جو راستہ ہے جو چترال سے 30 کلومیٹر ہے تاجکستان کا, اور دوسرا ایک راستہ ہے جو 200 کلومیٹر روڈ ہے ٹو تاجکستان. تو یہ سینٹرل ایشیا میں بھی ہم پہنچ سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ایکسپورٹ جو کم ہوئی ہے انڈیا کی وجہ سے, دیکھیں انڈیا کو تو بڑی مار پڑی ہے. جی جی, انڈیا کے تو اپنے بندے بھی اب تو لے گئے ہیں. جی جی, لیکن انہوں نے میڈیا کو وہاں وایا افغانستان بہت یوز کیا ہے, بہت یوز کیا, اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کی وجہ سے ہو رہا ہے, not even US, from because of Pakistan, because of پاکستان. تو وہ لوگوں کے ذہنوں کو کلیئر کرنے کے لیے طالبان کا ایک بہت بڑا رول ہے. صحیح, پبلک ریلیشن, اور وہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ سروائیو کریں گے, اور اس کے بعد ہمارے ان کے اگر تعلقات اللہ کرے گا بہت اچھے ہو جائیں گے, تو ہماری ایکسپورٹ بھی پلس ہوگی. اور وہ وایا ایکسپورٹ جو ایران کی اور دوسرے ممالک کی ہے اس میں بھی ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. عتیق صاحب, آپ نے 2 ماہرین کی آراء سنی. دا امپورٹنٹ کوشچن از ریجن کے اندر کہ پاکستان از الائننگ اٹ سیلف ود دی رائزنگ پاورز, رشیا, چائنا اینڈ دا کولیبریٹڈ کنٹریز جو کہ اس پورے ریجن میں, جبکہ انڈیا از الائننگ اٹ سیلف ود دا ڈکلائننگ پاور. ہاؤ ڈو یو ریڈ دا سچویشن اوور آل؟ تھینک یو. بہت اچھے سے دونوں ماہر حضرات نے اور آپ نے اپنے پریمبل میں سچویشن کو بیان کرنے کی کوشش کی. دیکھیں, ایک بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے صدیوں پرانے احسانات ہیں افغانستان پہ, ڈیکیڈز اولڈ, اور اس کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, دنیا نے بھی دیکھا اس بات کو, اور افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ کتنی بھی ان کے اندر زہر گھول دیا جائے, بھارت نے گھولا ہو, لیکن وہ اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں کہ پاکستان کے بڑے احسانات ہیں. ٹھیک ہے نا, اس کو فراموش نہیں کر سکتے. دوسرے اس وقت جو سچویشن ہے وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے, اس کو ذرا انڈرسٹینڈ کرنے میں ٹائم لگے گا. تھوڑا سا وقت گزرے تو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. جو کچھ ہوا وہ اتنے فاسٹ پیس میں ہوا کہ موقع ہی نہیں ملا کہ سمجھ سکیں کہ کیا ہو گیا, لیکن اچھا ہوا. جو کچھ ہوا اچھا ہوا. وہ لوگ جو پاکستان کو ایک بد نگاہ سے دیکھتے تھے, پاکستان کے لیے بدخویاں کرتے تھے, وہ نیست و نابود ہو گئے, وہ چلے گئے. اب جو لوگ آئے ہیں ان کے ساتھ پاکستان کو ایک اچھی ریلیشن رکھنی ہے, اور ان کو وہ دیکھیں, افغانستان پاکستان کے بغیر مکمل نہیں ہے. میں جملہ ریپیٹ کروں گا, افغانستان پاکستان کے بغیر مکمل نہیں ہے. ان کو بھی یہ ریئلائزیشن آئے گا. جب یہ ریئلائزیشن آئے گا تو اکنومیکلی وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ کافی تباہ حال نیشن ہے وہ اس وقت, اس کا بہت برا حال ہے, اور پاکستان کے بغیر وہ مکمل نہیں. پاکستان کے لیے ایک ایڈوانٹیج جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے اکنومیکلی, کہ پاکستان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان نے سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ اپنی دوستی کی, اور ابھی پرائم منسٹر صاحب ازبکستان گئے, ریمارکیبل وزٹ تھا ان کا. لیکن یہ سارا کچھ ادھورا ہے جب تک ہمارے پر لینڈ روٹ نہ آ جائے. ٹھیک ہے نا, ایئر آ گیا, سپلائی چین ہماری ٹھیک ہو رہی ہے, ہمارے دوسرے لاجسٹکس سپورٹ سروسز بھی بہتر ہوں گی, لیکن جب تک
ہم کنیکٹیوٹی پہ بات نہیں کریں گے, ریجنل کنیکٹیوٹی پہ بات. افغانستان ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے جب ہم ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں, ہم اپنے ٹریڈ کو اگر بڑھانا چاہتے ہیں. دیکھیے ہم ایک طرف بات کرتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس کو بڑھ جانا چاہیے کیونکہ ریونیو کا سب سے خوبصورت ذریعہ ہے پاکستانیوں کے لیے وہ, تو ایکسپورٹس ہماری $25 بلین سے آگے بڑھ ہی نہیں پاتی. 50 اس دن داؤد صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ $50 بلین پہ یہ سب تبھی ہو سکتا ہے, 50 یا $80 بلین تک جا سکتی ہے جب ہم دیکھیں کہ ہماری ریلیشن سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ بڑی اہم ہو جائیں, آسان ہو جائیں, اور یہ سب کچھ افغانستان کی طرف سے جو ہمیں روٹ ملے گا تو یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اور پاسبل. تو بہتر ہے دونوں ملک ایک دوسرے کی اکنامک کنڈیشنز کا خیال کرتے ہوئے دونوں کی اکنامی کو بیٹر کرنے کے لیے ایک دوسرے ساتھ ایک اچھی ریلیشن قائم کریں. اینڈ آئی تھنک یہ سب کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ شاہد صاحب. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا رسک کیا ہے پاکستان کو ابھی بھی, آلدو ہم نے کافی ڈیفیوز کر دیا تحریک طالبان پاکستان کو اور دوسرے الائیڈ ان کے جو سیٹلائٹ گروپس ہیں. Is it a risk right now کہ کچھ factions افغانستان میں they pose a threat to us? And if yes, then what should be our strategy? جی اگر وہ موجود رہتے ہیں اور اپنی کارروائی جاری رکھتے ہیں تو they are obviously a threat to پاکستان. TTP جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے, اس نے یہاں پہ زیادہ تر سیبوٹاج ٹیررزم جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے TTP نے. اس کے علاوہ القاعدہ اس ٹائپ کے عناصر جو ہیں وہ بھی آپ کو اندازہ ہے کہ ان کی کیا ایکشن رہے ہیں. اس وقت دیکھیے حالات بالکل انہیں فلوئڈ سچویشن ہے, بہت کوئی حتمی بات نہیں کرنی چاہیے. وی شوڈ, جس کو کہتے تھے ویٹ اینڈ سی, ہمارے پرائم منسٹر ناظم الدین صاحب کا فیوریٹ سینٹنس تھا ویٹ اینڈ سی, تو وہ واقعی اس وقت ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیے طالبان نے غلبہ تو حاصل کر لیا ہے لیکن اب ان پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک میں صحیح معنوں میں امن و امان لانے کے لیے جو نان پختون گروپس ہیں they should reach out to them. ان کو آپ کو اپنا پاور میں شیئر دینا پڑے گا. اگر انہوں نے تنہا حکومت کرنے کی کوشش کی یا وہ ٹوکنزم جیسے انڈیا میں مسلمان پریزیڈنٹ کر کے کہتے ہیں کہ لو جی مسلمان بڑے خوش ہیں, ٹوکنزم سے کام نہیں چلے گا. تو اب سوال ہے کہ واقعی طالبان ایسا کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں, لیٹ اس سی, ویٹ اینڈ سی. دوسرے ان کا جو سابقہ طالبان حکومت تھی اس کا آپ کو اندازہ ہے کہ دنیا میں بہت ایک نیگیٹو پرسیپشن تھا, عورتوں کو حقوق تو انہوں نے بالکل ہی ختم کر دیے تھے نا, شٹل کاک, برقع اینڈ اسٹے ایٹ ہوم. تو اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے ماضی کے مقابلے میں مختلف ہیں, اگر ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے. جب تک یہ کچھ ماڈریشن اختیار نہیں کرتے, وہ ایکسٹریمسٹ ورژن دوبارہ پرانا والا طالبان والا سلسلہ نہیں چلاتے, تب ان کی دنیا میں پذیرائی حاصل ہوگی. اس وقت بھی دیکھیے انٹرنیشنل پوزیشن اب تک یہ ہے, UN سیکورٹی کونسل میں بات ہوئی ہے, امریکہ نے تو خاص واضح کہا ہے, فرانس نے بھی کہا ہے کہ جب تک طالبان جو ہیں وہ یہ نہیں ثابت کرتے کہ وہ ملک میں جو انسانی حقوق ہیں ان کی کا لحاظ کریں گے, جب تک افغانستان کو اڈا نہیں بننے دیں گے ٹیررزم کا دوسرے ملکوں کے خلاف, جس میں ہمارا بھی ایک اینگل ہے کہ TTP کا نام سلسلہ ہو. اس کو ایک کنیکٹنگ کوشچن ہے because پاکستان has taken a stance کہ اب ہم جو سینٹرل ایشیا روٹ ہے, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے, سپیک ہے, اس کے لیے وی آر پلینگ اے فرنٹ لائن رول کہ اس کے لیے ٹریڈ آرٹری بنا رہے ہیں, فرنٹ لائن پہ نیگوسیشن کر رہے ہیں ان کولیبریشن ود رشیا, چائنا. ہاؤ ڈو یو سی دس اسٹریٹجی اوور آل شیپنگ اپ اوور دا نیکسٹ 5 to 10 years؟ کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پوزیشن ہوگا؟ بہت اچھے خیالات ہیں, بڑی اچھی تجاویز ہیں. جیسے انہوں نے کہا جب تک افغانستان میں امن و امان نہیں ہوگا یہ سارے کے سارے they will be like pipe dreams. ٹھیک ہے. انفیکٹ ان کا ذکر تو پچھلے 10-15 سال سے چل رہا ہے, 20 سال سے چل رہا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اگر افغانستان اس سلسلے میں پورا تعاون کرتا ہے جس کے بغیر یہ چل ہی نہیں سکتا, تو خود افغانستان کے فائدے میں ہے یہ چیز. ان کے عوام, وہ آپ کو معلوم ہے غربت کا مسئلہ وہاں بڑا سنگین مسئلہ ہے. تو اگر اس قسم کا باہمی تعاون ہوتا ہے, تجارت کا فروغ ہوتا ہے, ٹرانزٹ روٹ کھل جاتا ہے, پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات قریب سے قریب تر ہوتے رہتے ہیں, یقیناً اس میں افغانستان کا مفاد ہے, ہمارا تو مفاد ہے ہی, لیکن دیز آر ویری بگ امپونڈریبل. کچھ نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے. ان کے بیانات تو اچھے ہیں لیکن اب عمل ہونا چاہیے. عمل میں یہ ہے کہ ایک تو آپ پولیٹیکل کمپرومائز کریں, دوسرے آپ انسانی حقوق کا خیال کریں, عورتوں کو بالکل کرش کر کے مت رکھیں, اور ٹیررسٹ گروپ کو اپنے ملک میں پنپنے نہ دیں. صحیح, آئی تھنک بہت ہی امپورٹنٹ انسائٹ. زکریا صاحب, انڈیا اینڈ جو دوسرے ممالک ہیں, ازبکستان بھی ہو گیا, دوسری کنٹریز بھی ہو گئیں, وہ موسٹلی افغانستان کے اندر اگر ہم دیکھیں ٹریڈ کمپوزیشن تو اسٹیل پروڈکٹس, وائرنگز, کنسٹرکشن مٹیریل,
then oil, petroleum products, minerals, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل اور فوڈ آئٹمس. یہ 4-5 بڑے گروپس ہیں جو کہ افغانستان میں امپورٹ ہوتے ہیں ان تمام در ریجنل پارٹنر سے. یو بینگ اے بزنس مین, واٹ شوڈ بی دا اسٹریٹجی آف دا بزنس کمیونٹی کہ جیسے ہی تھوڑا سے حالات بہتر ہوں دین افغانستان ول بیکم اے بگ مارکیٹ کہ ہمیں امپورٹ کرنا ہے, اور obviously پہلی پریفرنس ان کی بڑے اسٹریٹجک پارٹنرز کے ساتھ ہوگی. آر وی ریڈی ٹو ایکسپلائٹ دس اپرچونٹی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ایک تو یہ بات بہت کلیئر ہے دنیا میں کہ ریجنل ٹریڈ جو ہے نا وہ جب تک نہیں بڑھتی کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. فار ایسٹ کی مثال دیکھ لیں آپ, تھائی لینڈ جیسا ملک بھی آج اوپر آ گیا, ملیشیا بھی اوپر آ گیا, ویتنام دیکھ لیں آپ. ہم سارک میں, مجھے یاد ہے کہ فیڈریشن کے پریزیڈنٹ نیپال کے, مجھے اس نے کہا کہ دیکھیں یار صرف 2 بڑے پلیئر آپس میں ان کی نہیں بنتی تو یہ پورا سارک ہمارا برباد ہے. بالکل ہم ریجنل ٹریڈ نہیں کر پا رہے. ECO کا بھی یہی ہے کہ ECO میں افغانستان بھی ممبر ہے, ہمیں ان دونوں کو اٹھانا چاہیے واپس. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پروڈکٹ آپ بتا رہے ہیں ساری, یہ ساری پروڈکٹ میں آپ مقابلہ کر سکتے ہیں انڈیا کا. صحیح. ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ چونکہ الیکٹرک اور اس کی وجہ سے زیادہ ہے, گورنمنٹ کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا, لیکن ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہماری کم ہے. ہمارا نیبر ہے, ہمارا ٹرکوں میں مال چلا جائے گا. اور ہم اگر وہاں پر, میرا مشورہ یہ ہے کہ جب یہ حالات ٹھیک ہو جائے گورنمنٹ کو ایک تو ٹریڈ ڈیلیگیشن یہاں سے تاجروں کا لے کے جانا چاہیے, اور ایک ٹریڈ ایگزیبیشن وہاں کرنی چاہیے آف دی پاکستانی پروڈکٹ. صحیح. وہاں انٹروڈکشن ہماری پروڈکٹ کا اب ہونا چاہیے وہاں کے لوگوں کو کہ پاکستان کیا کیا بناتا ہے اور کیا کیا دے سکتا ہے. اور میرا خیال ہے اگر یہ 2-4 کام ہم کر لیں تو ہماری ٹریڈ بھی بڑھ جائے گی. رہ گیا کہ اب افغانستان کی گورنمنٹ کو, جیسے شاہد صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں وہاں جو دوسرے جو وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں ان کو کنٹرول میں رکھنا پڑے گا, اور نہ بائی فورس. ان سے اب ان کو تعلقات مینٹین کر کے ایک ایسی گورنمنٹ لانی پڑے گی کہ جو سب لوگوں کی گورنمنٹ ہو. صحیح ہے. اور جب یہ نیوٹرل گورنمنٹ آئے گی تو ان کے لیے بھی آسانی ہوگی اس کو چلانا. And it should be the first condition why Pakistan should cooperate in the overall settlement. میں یہاں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا پرائم منسٹر صاحب کو اور ہمارے چیف کو, آرمی چیف کو, کہ بہت اچھی بات کہی اور بڑی ہمت سے کہا کہ نو ڈو مور, نو مور. ہم پہلے بہت نقصان کر چکے ہیں اور اس کے اوپر ہم پہ یہ احسان کہ ہم نے آپ کی مدد کی ہے. جی بالکل. تو ہم نیوٹرل ہیں. مطلب اس اسٹریٹجی سے افغانستان میں بھی نقصان ہوا, ہمیں پبلک اوپینین بھی خراب ہوا, ٹریڈ ریلیشنشپ بھی خراب ہوا, اور ہمارے 70,000 آدمی بھی گئے, اور $252 بلین کا نقصان بھی ہو گیا. تو وہ اچھا ہے, بہت اچھی اسٹریٹجی اور کامیاب بھی رہی, اور اس سے طالبان کو بھی ہمت بڑھی. صحیح. تو اب مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری گورنمنٹ تھوڑا سا, دیکھیں ECO بھی ہمارے پاس ہے اس وقت, پھر وہ CPEC ہمارے پاس ہے, وہاں بھی انویسٹمنٹ کے بڑے چانسز ہے. اور افغانستان میں غربت ہے لیکن دولت بھی بہت ہے. صحیح. ڈالر بھی بہت ہے, ایسا نہیں ہے, وہ ڈالر میں دھندا کرتے تھے. جی جی. اور کیونکہ ان کی کابل کا چیمبر کا پریزیڈنٹ میرے ساتھ تھا ابھی ٹرکی میں, تو دے ہیو لاٹ آف منی, اچھا دھندا ہے. اب وہ ہمارے ساتھ مل کے چلیں گے تو ہم بھی اوپر جائیں گے, وہ بھی اوپر جائیں گے. بالکل صحیح کہا. اور میرا خیال ہے یہ پورا سیکٹر ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا اس میں سروائیو کرے گا. اور انڈیا جو ہے اس کے لیے اس وقت ویسے ہی وہ اپنی شرمندگی سے واپس نہیں آئے. انڈیا کے 0 سے نیگیٹو پے آفس ہیں مستقبل میں. اس لیے ابھی ہمیں بہت کیئرفل ہو کر اپنا ٹریڈ ٹرانزیشن اچھی کرنی چاہیے ہمیں. بالکل. اور ڈیل اچھی کاٹنی چاہیے. اور ڈیل ہم نے بالکل سوچ سمجھ کر اور بڑے پیار محبت سے اپنی جگہ بنانی ہے اب. ٹھیک ہے. اس جگہ پر جہاں انڈیا نے اپنی جگہ بنائی. I think very important. عتیق صاحب, do you agree? بالکل 100%. ہمیں بڑا ایک سگنیفیکنٹ فیکٹر سامنے رکھنا ہے, اور یہ کہ ہمیں بڑا کیلکولیٹڈ ہو کے چلنا ہے. ایک بہت بڑا چیلنج ہے, ایک بہت بڑا
مارکیٹ ہے, ایک بہت بڑا اپارچونیٹی ہے افغانستان ہمارے لیے. ہمیں ان کو اپنے ساتھ لینا ہے, اور جو ان کے اندر ہمارے لیے نفرتیں انڈیا نے پیدا کیا اس کو کسی طرح ایلیمنیٹ کرنا ہے. اور جیسے کہ زکریا صاحب نے کہا کہ ٹریڈ ڈیلیگیشنز کو ایک کے اوپر بہت تیزی سے جانا ہے, کئی ڈیلیگیشنز کو جانا چاہیے. تو جو ابھی جن چیزوں کی بھی آپ بات کر رہے تھے کہ یہ ساری وہاں کھپت ہو سکتی ہے, اس میں ہمارے بہت سارے ایڈیشن ہو سکتے ہیں. اس میں ہمارا سی فوڈ بھی آ سکتا ہے, ہماری موٹر سائیکل انڈسٹری بھی آ سکتی ہے, ہماری آٹو موبائل بھی آ سکتی ہے, اور جناب اس کے ساتھ ساتھ ہمارے موبائل فونز جو ایکسپورٹ ہونے شروع ہو گئے سیل, وہ بھی آ سکتے ہیں. مطلب جو کہا جاتا ہے کہ کسی طرح ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں, وہ تمام چیزوں کو کیپچر کرنے کے لیے اب ہمیں سگنیفیکنٹلی یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو چیلنج ہے نا افغانستان, یہ ہمارا دوست پڑوسی جس میں ہمارے پاس کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس سستا پڑتا ہے, جو الیکٹرکسٹی کی بات ہوئی کہ وہ سب سے ہائیسٹ ہے ان دا ریجن, اس کو اگر ہم تھوڑا سا سبسٹینشیٹ کریں تو وہ روڈ ٹرانسپورٹ سے ہو جائے گا. تو یہ ریجنل کنیکٹیوٹی سب سے امپورٹنٹ ہے, فائنینشل سسٹم کی کنیکٹیوٹی بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, بیکاز بہت امپورٹنٹ ہے. ہم دوسرے کسی نیبر کے ساتھ کر سکے ہو نہ کر سکے ہو, اس کو کرنا. اور چیز ایک اور ابھی بات ہو رہی تھی بہت سارے اداروں کی, جس میں سی پیک کی بات ہو رہی ہے اور دوسرے اداروں پہ. میں کہتا ہوں آر سی ڈی کو ریوائیو کرنا چاہیے, ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ. اس میں افغانستان کو لینا چاہیے. ایران ٹرکی تو ہے ہی, پاکستان آلریڈی بلکہ ہے, پرپوزڈ ہے. RCD کا نام اب جو ہے نا EC ہو گیا ہے, اور اس میں 3 ملکوں کی جگہ پر اب 10 ملک چلیں, وہ ملکوں کو لے لیں. تو اس کا ایک نیا گروپ بننا چاہیے, RCD نہ صحیح کوئی ایک نیا گروپ بننا چاہیے جس میں ایک امپورٹنس افغانستان کو بھی دینی چاہیے. آئی تھنک افغانستان کی امپورٹنس اس لیے بھی بڑھ رہی ہے کیونکہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, سینٹرل ایشیا لینڈ لاک جتنا بھی روٹ ہے, ریل روڈ ہے, پائپ لائنز ہیں, گیس پائپ لائن, انرجی ٹرانسفر ہے, یہ افغانستان ہیز بیکم اے بفر زون. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, میں آپ کی بات کو بالکل مانتا ہوں. یہ سارک کی بات ہو رہی, سارک کی بات نمبر 2 ہو جاتی ہے. سی پیک از اے پریفرنس ہے. سی پیک پریفرنس کیوں؟ پاکستان کو جو سینٹرل ایشین ریپبلک کی مارکیٹ ملنی ہے بائی روڈ, بائی ریل روڈ, بائی ٹرانسپورٹ, وہ افغانستان کو ہی ساتھ لے کر مل سکتی ہے. جو ہمارا بیڈ لاک ہے نا, جو ہم اس سینٹرل ریپبلک کے ساتھ وہ بومنگ بزنس نہیں کر پا رہے اور ٹریڈ میں نہیں جا پا رہے, اس کی وجہ ہی افغانستان کا لینڈ روٹ ہے. وہ ہمیں اگر حاصل ہو جائے تو nothing like it. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے یورپین امریکن مارکیٹس کو اور دیکھنے کی. ہم اپنا $80 بلین کا ایکسپورٹ یہیں سے پورا کر سکتے ہیں اپنے ٹارگٹ. ٹھیک ہے, I think very important point. We are running short of time. ہم کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہیں. شاہد صاحب ہمیں یہ بتائیے, being a former ambassador, وہ کون سی 3-4 امپورٹنٹ سجیشنز ہیں جو کہ آپ دینا چاہیں گے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, کہ کس طریقے سے اس پورے ریجن میں اپنا ڈپلومیٹک کیپٹل مزید بڑھا سکتے ہیں؟ آئی تھنک رشیا کے اندر کافی آپ نے دیکھا ہے کہ ٹریڈ ریلیشن شپس بھی بڑھنا شروع ہو گئے ہیں اور ڈپلومیٹک ریلیشن شپس بھی بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. بٹ واٹ آر دا 3 امپورٹنٹ پوائنٹس جو کہ آپ بتانا چاہیں گے کہ یہاں سے یہ ہونا بہت ضروری ہے؟ دیکھیں جی, ہر چیز کا انحصار جو ہے افغانستان کی اسٹیبلٹی پہ, امن و امان پہ ہے. فرینڈ شپ کے بارے میں تو ہم کافی پر امید ہیں. تو اگر افغانستان کا ٹرانزٹ روٹ کھلتا ہے تو جیسے ذکر کیا گیا, گیس آپ کو سستی ملے گی. یہ جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں ان میں دے آر آلسو سرپلس ان انرجی. میں جب سوویت یونین میں امبیسڈر تھا اس وقت بھی پروجیکٹ آیا تھا کہ یہاں سے ہم کیوں نہیں بجلی لیتے, دے آر رائٹ 200 کلومیٹر 400 کلومیٹر ہم سے دور ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. پھر دیکھیے اگر آپ پورے میپ پہ نظر ڈالیں, رشیا کا بہت بڑا علاقہ جو ہے سینٹرل رشیا اور ایسٹرن رشیا, وہ پاکستان کے بہت قریب ہے. ٹھیک ہے, رشیا میں آپ کی بہت ٹریڈ بڑھ سکتی ہے اگر یہ رستہ آپ کو مل جاتا ہے. یہ جو ٹرانزٹ کا رستہ ہے اگر پوری طرح سیکیور ہو جاتا ہے تو آپ کو رشیا کے یہ جو مڈل پارٹس ہیں اور ایسٹرن پارٹ ہیں ان میں ٹریڈ بہت بڑھا سکتے ہیں. پھر آپ کو اندازہ ہے کہ چائنا نے کافی کچھ افغانستان میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے, اس کے اکنامک سٹیکس نظر آتے ہیں. چائنا کے ساتھ ہماری ایک نیچرل کولیبریشن بنتی ہے کہ ان دا کانٹیکس آف افغانستان ایز ویل, اور اس سے ہمارا سی پیک وغیرہ بھی کے بارے میں ہم کافی پر امید ہے کہ زیادہ سیکیور ہو جائے گا. اور سی پیک جو ہے وہ تو اس وقت کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے اہم منصوبہ ہے, اس میں جتنے بھی کامیابی ہوتی ہے یا رکاوٹوں کو دور کیا جاتا ہے, دیٹ از ان دا نیشنل انٹرسٹ آف پاکستان. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پاکستان افغانستان کے درمیان اچھے تعلقات کے اوپر مبنی ہیں, اور اس وقت ہم بہت پر امید ہیں کہ حالات جو ہیں سازگار ہیں. صحیح. اور واٹ آر دا کی رسک جو آپ بتانا چاہیں گے کہ ان کو آپ کو بس قابو میں رکھنا ہے؟ کی رسک یہ ہے وہ جو دیکھنا ہے کہ طالبان اپنے عمل سے, کیونکہ وہ ہیں تو ان کے مذہبی عقائد تو آپ کو معلوم ہے ایک مخصوص قسم کے ہیں. چائنا کو بڑا ایک خطرہ ہے جس کو اسلامک ایکسٹریمزم سیشنزم کہتے ہیں سنکیانگ میں. سوویت رشیا جو ہے اس کو ابھی تک
یہ خطرہ ہے اسلامک ایکسٹریمزم کا, اور یہ جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہے وہاں پہ رشیا کا بہت اثر رسوخ ہے. انہیں کو تو سب انڈیپینڈنٹ ہیں لیکن وہاں پہ رشیا کا بہت اثر رسوخ ہے. ان دونوں ملکوں کو اسلامک انتہا پسندی, ریجنلزم, سیشنزم سے بہت خطرہ ہے. یہ طالبان کی ذمہ داری ہے کہ ان خدشات کو دور کرے اپنے عمل کے ساتھ. تو اس لحاظ سے جو امریکہ کا انٹرسٹ ہے اور دنیا بھر کا انٹرسٹ ہے, پاکستان کا انٹرسٹ بھی وہی ہے کہ ایکسٹریمزم نہ بڑھے. ایکسٹریمزم نہ بڑھے, ہمارا تو بالکل ڈائریکٹ انٹرسٹ ہے. ہم سے زیادہ متاثر کون ہوا ایکسٹریمزم سے؟ 70,000 لوگ مارے گئے, شہید ہو گئے. تو دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ہیں آئندہ کے دنوں میں دیکھی جائیں گی کہ افغانستان میں استحکام آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے, وہ واقعی پولیٹیکل کمپرومائز کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا فیوچر بہت اچھا ہے. I think very important, زکری صاحب, what are the 3 important steps that you recommend right now? میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو میرے کو بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ ہم وہاں حالات اچھے ہو جائیں گے اور طالبان جو ہے یہ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ اب ان کو مل جل کر حکومت چلانی ہے اور پاکستان سے اور اپنے نیبر کنٹری سے تعلقات بنانے ہیں. سیکنڈری یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے کہا, ہمیں وہاں پر اپنے پروڈکٹ کا باقاعدہ ایک شو آف کرنا ہے اور اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. تیسرا, ہمارا بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ بڑا مضبوط ہے. ابھی ازبکستان میں بھی یہی پرابلم ہے کہ پاکستانی کوئی بینک نہیں, ڈاکومنٹیشن کا بڑا پرابلم ہے. تو ہمیں جو ہے بینکوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے, گورنمنٹ کو انسٹرکشن دینی چاہیے کہ نفع ہو رہا ہے برانچ میں یا نقصان ہو رہا ہے. اس وقت ڈاکومنٹیشن کا پرابلم ہے. افغانستان کو بھی ہمیں بینکنگ سیکٹر میں مدد کرنا چاہیے تاکہ ایک سسٹم سے ڈاکومنٹیشن کی طرف جائیں جو انٹرنیشنل ڈیمانڈ بھی. تو اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور سسٹم بنانے میں کامیاب ہو گئے افغانوں کے ساتھ مل کر, اور افغان جو ہے وہ اپنی اور جو ٹیررسٹ ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں اس سیکٹر کے لیے اس سے اچھا وقت نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, بہت امپورٹنٹ ہے جی. فلورشنگ ایکسپورٹ مارکیٹ ہے بڑی زبردست افغانستان اور سینٹرل ایشین ریپبلکس بھی, اور وہ راستہ ہے جس سے کنیکٹیویٹی ہوگی, ریجنل کنیکٹیویٹی افغانستان کی تھرو. تو ہمیں چاہیے کہ پھر وہی میں بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ بہت سوچ سمجھ کے طریقے سے, پلاننگ سے ان کے ساتھ راستے استوار کریں اور اس چیز کو آگے بڑھائیں. ماضی میں جو کچھ ہوا وہ بہت بڑا کھونا ہوا, پاکستان کو بھی بڑا نقصان ہوا اس سے, تو اور ان کی بھی اکنامک کنڈیشنز خراب ہوئی. تو دونوں ملکوں کو چاہیے کہ وہ مل کر کے آگے بڑھیں اور اپنے عوام کی اکنامک کنڈیشنز کو امپروو کرنے کے لیے اس پر دھیان دیں. صحیح ہے. ایک کوئکلی آپ کا فیڈ بیک لینا چاہوں گا. انڈیا اب بالکل آخری ٹرائی ہم دیکھ رہے ہیں کر رہا ہے کہ پاکستان میں بھی کچھ ہم نے دیکھا بام بلاسٹ ہوئے, ریسنٹلی انسرجنسی بڑی, مگر لاسٹ اٹیمپٹ کہ کسی طریقے سے ہم اپنا انفلوئنس ایکسرسائز کر سکیں, ایک ہارڈ پاور دکھا سکیں اپنی انفلوئنس کی. ہاؤ ڈو یو سی دس ایوالونگ ان دا فیوچر؟ کیونکہ افغانستان میں جو سیف ہیون تھے ٹی ٹی پی کے, وہ تو انڈین ایمبیسیز پرائمریلی تھیں, ان کو کافی حد تک ختم کر دیا گیا ہے, اور اب مزید پاکستان کا آئی تھنک پہلا یہی اسٹانس ہوگا کہ لیٹ دیم گیٹ آؤٹ آف ہیئر فرسٹ. ہاؤ ڈو یو سی دس ایوالونگ؟ بلکہ پچھلے دنوں میں تو یہ سلسلہ بڑا ہے. انڈیا جو تھا وہ کابل حکومت کے جو ان کا انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ ہے, این ڈی ایف یا کیا نام ہے, ان کے تعاون سے پاکستان میں دہشت گردی کو بڑھا رہا تھا, پاکستان پہ پریشر ڈالنے کے لیے. تو وہ اس کا جو لنچ پن تھا وہ یہ تھا کہ افغان گورنمنٹ وہ تو چلی گئی, تو انڈیا ایک لحاظ سے رڈرلیس. انڈیا فار دا ٹائم بنگ ہم کہہ سکتے ہیں افغانستان میں اس کا بالکل زوال ہو گیا ہے. میں نہیں کہتا کہ یہ پرماننٹ ہوگا, لیکن فار دا ٹائم بنگ تو یہ ہو گیا ہے, اور یہ بڑا آپ کا اسٹریٹجک گین ہے. انڈیا جو ہے ایک لحاظ سے وہاں پہ تو واقعی ماتم مچایا جا رہا ہے کہ کیا ہو گیا, اور پاکستان کو بڑے ایک لحاظ سے بیک ہینڈڈ کمپلیمنٹس مل رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج نے اور پاکستان نے کیا کیا کمال کر دیا. تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ طالبان نے جو کامیابی حاصل کی اپنی کوششوں سے, اپنی حکمت عملی سے, اپنی پاپولیرٹی سے کی ہے. یہ تو بھی ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان کا کوئی انوالومنٹ نہیں تھا. یہ جو پچھلے دنوں سے ان کے ایک کے بعد ایک شہر گر رہے تھے, وہ کیا پاکستانی کی کوئی مدد سے ہو رہے تھے, یہ وہاں کے اپنے ضروری ہو جائے. تو وہ سارا پروپیگنڈا ہیز بین ڈیبنکڈ. افغان عوام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ویئر از پاکستان, ہماری تو کوئی پریزنس نہیں. وہ جو انڈیا کی انویسٹمنٹ تھی افغانستان میں, دیٹ ہیڈ لٹل ٹو ڈو ود ڈیولپمنٹ آف افغانستان, مور ٹو ڈو ود ڈیسٹیبلائزنگ پاکستان. یا نہیں, اس میں انہوں نے کچھ ہاسپٹل وغیرہ بنائے تھے, میں نہیں کہتا کہ انہوں نے بات چیزیں جو یقیناً ٹھیک ہی ہوں گی, لیکن نیت ان کی یہی تھی کہ کسی طریقے سے افغانستان کو حامی بنا کے پاکستان کے خلاف کارروائی. بدنیتی اس میں شامل تھی, یعنی جب اچھی بات بھی کرتے تھے اس میں بھی بدنیتی تھی. وہ سلسلہ ختم ہو گیا, اور یہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ گین ہے. صحیح سے آئی تھنک بہت ہی ایکسکلوسیو ڈسکشن رہی.
آن دیٹ نوٹ بہت بہت شکریہ سر آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کا. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے فارمر ایمبیسیڈر پاکستان سعودی عربیہ میں, سوویت یونین میں اور فرانس میں جو خدمات انجام دے رہے ہیں, شاہد امین صاحب, بہت بہت شکریہ سر. اینڈ دین وی ہیڈ ود اس زکریا عثمان صاحب, بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کا. عتیق الرحمان صاحب, اٹس آلویز گریٹ ٹاکنگ ٹو یو. نادرین, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, پاکستان کو اگر اپنی ایکسپورٹ بڑھانی ہے افغانستان کے اندر, تو جو تمام تر پروڈکٹس جس میں انڈیا اور دوسرے ممالک افغانستان میں کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں, پاکستان ان کو بہتر طریقے سے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج بلڈ کر سکتا ہے. بیکاز جو ایگزوجنس فیکٹر تھا ڈی اسٹیبلائزیشن کا اور پاکستان کے بارے میں پبلک اوپینین کو خراب کرنے کا, وہ اب زائل ہونا شروع ہو جائے گا, اینڈ انڈیا نوز دیٹ. تو یہاں سے بزنس کمیونٹی کو چاہیے کہ اپنے بزنس ریلیشن شپس بڑھائیں, ناٹ رائٹ ناؤ, ان میڈیم ٹو لانگ ٹرم پراپر ٹریڈ کانفرنسز کریں, پاکستان میں بلائیں افغانستان کے بزنس مین کو اور ان سے روابط بڑھائیں. ٹیکسٹائل از اے بگ سیکٹر, انڈیا بہت زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے افغانستان کو ٹیکسٹائل پروڈکٹس کی, اسٹیل, آئرن, دوسری پروڈکٹس, دوسرے سیکٹرز, کافی زیادہ پوٹینشیل موجود ہے. اٹس اے ہیوج بارڈر جو پاکستان کے ساتھ ہے, جس کو آپ ٹریڈ روٹس کھول کے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. سیکنڈلی, a larger picture, a larger game جس میں سینٹرل ایشین ممالک سے سپیک, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تھرو آپ ایک ٹریڈ روٹ اسٹیبلش کر سکتے ہیں. چائنا کی اس میں اسٹیکس شامل ہیں, رشیا کی اسٹیکس شامل ہیں, ایران کی اسٹیکس شامل ہیں, سینٹرل ایشین کنٹریز کی اسٹیکس شامل ہیں. So actually you are bargaining a better deal for Afghanistan as well, for Pakistan as well, and overall بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے اندر جو کنٹریز آتی ہیں ان کے لیے بھی ایک بہتر ڈیل پاکستان کارو آؤٹ کرنے جا رہا ہے. انفلیشن خاص طور پہ اگر اوور آل دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ جو اسٹریٹجک ایڈوانٹیج پاکستان کو ملا ہے, دا نمبر ون تھنگ دیٹ دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ رائٹ ناؤ از کہ یہاں سے ان کو اچھی ڈیل کرنی ہے افغانستان میں پیس کی. اچھی ڈیل کا مطلب یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اور تمام تر فیکشنز ختم کر دی جائیں, انڈین انوالومنٹ ختم کر دی جائے, اینڈ دین لوکل بزنس مین جو پاکستان کے ہیں ان کو روٹ ملے, ان کو رسائی ملے افغانستان کے اندر, along with a bigger larger strategic objective جو پاکستان کو اپنا کمپلیٹ کرنا ہے, جو سینٹرل ایشین کا گیس کے روٹس ہیں, پائپ لائنز کے روٹس ہیں, لو اور سستی جو گیس اور پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں ان کو امپورٹ کرنا ہے پاکستان کے لیے اور کمپیریٹیو ایڈوانٹیج بلڈ کرنا ہے. سو اوور آل ایک بہت ہی ایکسکلوسیو ہم نے تجزیہ سنا افغانستان کے اندر پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور خاص طور پہ جو فیوچر پراسپیکٹس ہیں وہ کس طریقے سے بڑھ سکتے ہیں, جو کرنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کا پاکستان کی اکانومی پہ کیا اثر ہوگا. سو ان لائک واٹ وی یوزولی تھنک کہ پاکستان کو اس سے نقصان ہوگا, میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں سم تھنگ گڈ از گوئنگ ٹو ہیپن. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے پروگرام کو ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان باقر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.